میدان جہاد میں ایک مرد مجاہد اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمن کے تابڑتوڑ حملوں کا جواب دے رہا تھا۔ اسے دور سے دیکھنے والے دو تجزیہ نگار آپس میں تبصرہ کرنے لگے۔ ان میں ایک مسلم تھا اور دوسرا کافر۔ ایک نے دوسرے سے اس مجاہد کی زندگی اور موت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، تو جواب دو طرفہ واضح تھا کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے اثرات ہیں، زندگی کی علامات ہیں۔ وہ زندہ ہے تو دوڑ رہا ہے، وہ زندہ ہے تو دشمن پہ حملہ کر رہا ہے۔ کچھ ہی لمحات گزرے، دشمن کی طرف سے فیر چلا، اس مجاہد اسلام کے سینے کو چیرتے ہوئے گولی جو گزری تو وہ مجاہد زمین پہ گرا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ اب پھر ان دور سے دیکھنے والے تجزیہ نگاروں میں تبصرہ چلا۔ مسلمان نے کافر سے پوچھا، اب بتاؤ وہ جو زمین پہ پڑا ہے، جس میں سکت نہیں، جس میں حس اور حرکت نہیں، وہ زندہ ہے یا مردہ؟ تو کافر نے جواب دیا کہ وہ مردہ ہے، اور واضح ہے اگر زندہ ہوتا تو اٹھ جاتا، زندہ ہوتا تو ہماری بات سنتا۔ زندگی کے اثرات اس میں ہے نہیں، حس تو ختم ہو گئی، جان تو ختم ہو گئی۔ لیکن اس کافر نے جب مسلمان سے اسی سوال کو دہرایا تو مسلمان نے کہا، میں اب بھی اسے زندہ مانتا ہوں۔ یہ سن کر حیرت کی انتہا نہ رہی، تعجب کے انداز میں اس نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے اس کی زندگی کی؟ تو مسلمان نے کہا، اب سے کچھ دیر پہلے میری عقل نے مجھے بتلایا، میری آنکھوں نے بتلایا کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ عقل نے کہا وہ حرکت کر رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، وہ آگے پیچھے جا رہا ہے، زندہ ہے تو کر رہا ہے۔ اب اگرچہ وہ زمین پہ پڑا ہے، بظاہر اس میں حس نہیں ہے، جان نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، لیکن اب مجھے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ پہلے میں نے عقل کی مان کے اسے زندہ کہا، اب رب کے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ انہیں مردہ زبان سے کہنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ نے تو سوچ کے اوپر بھی اس کے برعکس پابندی لگا دی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یعنی عقل نہیں بھی مانتی تب بھی دماغ میں یہ نہیں لے کے آنا کہ وہ مردہ ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا اللہ کے راستے میں شہید کی موت یہ موت نہیں بلکہ ہر غم اور تکلیف سے پاک ایک اعلیٰ زندگی کا نام ہے۔ اب شہید کو مردہ نہ کہنا بلکہ زندہ کہنا، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ شہید اگرچہ گوشت اور پوست کا بنا ہے، لیکن قبر کی مٹی شہید کے جسم پر اثر انداز نہیں کرتی، اس کا جسم زندہ جسم کی طرح صحیح سالم رہتا ہے۔ اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء، موت کے بعد بھی زندہ کہا گیا۔ لیکن ظاہری احکام جو ہیں وہ شہید کے بھی عام مردوں والے ہیں۔ جیسے ایک عام آدمی تبھی موت مرتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی عدت گزار کر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، ایسے ہی شہید کی بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عام مردہ اس کی وفات کے فوراً بعد اس کی جائیداد رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتی، شہید کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی ظاہری احکام میں شہید بھی عام مردوں کی طرح ہے، لیکن جو انبیاء علیہم السلام کو وفات کے بعد زندگی حاصل ہے، اس بنیاد پر وہ زندگی شہداء سے بھی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد جسم تو محفوظ رہتا ہی ہے،
جیسے حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت ہے، سنن ابی داود، سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ ان کا جسم تو محفوظ رہتا ہی ہے، لیکن ظاہری احکام پر بھی ان کی اس برزخی زندگی کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کوئی دوسرا بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جائیداد تقسیم نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کی حیات وفات کے بعد وہ شہداء سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو جب شہداء کو مردہ کہنے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے تو انبیاء کو وفات کے بعد مردہ کہنے پر بطریق اولا پابندی۔ اور اس بات کو آپ اس انداز میں بھی سمجھیں، ہر بندہ جو فوت ہوتا ہے وفات کے بعد روح کا بدن کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ میت نیک ہے تو برزخ اور قبر میں ملنے والی راحتیں اور نعمتیں اس سے روح اور جسم یہ دونوں لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اگر وہ میت بری ہے، بد ہے، تو قبر اور برزخ میں ملنے والے عذاب کا دکھ اور درد جسم اور روح یہ دونوں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ شہداء کے ساتھ ان کے بدنوں کے ساتھ روح کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تو شہداء کو زندہ کہا۔ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ روح کا تعلق شہداء سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کو استاذ المناظرین محمد امین صفدر اوکاڑوی سب کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑے آسان فہم انداز میں اس کو سمجھایا اور فرمایا دیکھیں انسان کے بدن میں بال اور ناخن ہے، ان کے اندر بھی زندگی ہے۔ زندگی ہے تو بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اس مقدار میں ہے کہ اگر آپ ناخن کو یا بال کو کاٹیں تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور انسان کے بدن جو ہے گوشت، اس کے اندر بھی زندگی ہے، لیکن گوشت کی زندگی بالوں اور ناخن سے زیادہ ہے۔ چنانچہ گوشت میں سوئی بھی چبھے تو انسان کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور انسان کے بدن میں آنکھ کی پتلی اس کی زندگی اس کے گوشت سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ آنکھ میں اگر چھوٹا سا کوئی ذرہ یا تنکا چلا جائے تو انسان کی جان کو بن جاتی۔ ایسے ہی سمجھے عام مردوں کی زندگی وفات کے بعد وہ بالوں اور ناخن کی زندگی کے بقدر ہے، چونکہ نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے ان کو مردہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور شہداء کی زندگی وہ بدن کی مانند ہے، چونکہ زیادہ ہے اس لیے ان کو مردہ کہنے پر پابندی۔ اور انبیاء علیہم السلام کی زندگی چونکہ شہداء سے بھی زیادہ ہے، آنکھ کی پتلی کی مانند ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند ابی یعلا موصلی کی روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کی زندگی ہے قبروں کے اندر، اس کو حیات برزخی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ برزخ میں ہے، اور اس کو حیات دنیاوی اور جسمانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا والے جسم کے ساتھ ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا نماز پڑھنا یہ بطور تلذذ کے ہے، وہ نماز پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ جیسے معراج پہ جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر مبارک کے قریب آ کے مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں خود اس درود کو سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اور جو درود دور سے مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے اس کو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دور سے پڑھا ہوا درود وہ پہنچایا جاتا ہے، اللہ کے نبی اسے خود سماعت نہیں فرماتے۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض،
اللہ کے فرشتوں کا ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو زمین میں ہر وقت سیر و سیاحت کرتی، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یبلغوننی عن امتی السلام، میری امت میں سے جو بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا، یہ پیارے نبی کا اپنے امتیوں پر حق بھی ہے، اور یہ آپ کے قرب اور کل قیامت والے دن شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم درود پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس مجلس میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔